آج انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے کہ آج کا نوجوان اللہ کا باغی کیوں بنتا جا رہا ہے، اسلام سے بیزار کیوں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اور کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا ہے، اور درود و سلام جناب نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و اقدس کے لیے، جن کی پیروی میں، جن کی اتباع اور اطاعت میں اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت اور جنت کا راستہ رکھ دیا۔ سب سے پہلا جو یہ کام ہے کہ انسان یا نوجوان وہ بغاوت پر یا اللہ سے دور کیوں ہے، اللہ کے نظام سے بغاوت کیوں رکھتا ہے، وہ اعلانیہ بغاوت ہو یا خفیہ ہو، مطلب وہ زبان سے بغاوت کا اعلان کر رہا ہو یا پھر اس کے اعمال اس چیز پر دلالت کر رہے ہوں کہ ہاں یہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا سرکش ہے، تو اس کی شروعات تو وہاں سے ہی ہو جاتی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے سے کیا مراد ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے ہی متعلقہ ہے، ہم آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، پہلے ہی دن سے اس کے ذہن میں یہ نقطہ، یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ دنیا بہت اہم ہے۔ اس کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے، تم نے بڑے ہو کر سائنسدان بننا ہے، تم نے بڑے ہو کر فلاں ادارے میں فلاں شعبے کو منتخب کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم نے ڈاکٹر اس لیے بننا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکو، حالانکہ یہ نیت کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اپنے بچے کی تربیت اس بنیاد پر کرتے ہیں کیونکہ ان پروفیشنز میں، ان پیشوں میں پیسہ بہت ہے، تم ڈاکٹر بنو گے، تم فلاں ادارے میں جاؤ گے، تم فوجی بنو گے، تم اچھے عہدے پر پہنچو گے تو کیا ہوگا، رشتے اچھے آئیں گے، اچھے گھروں میں شادی ہوگی، پیسے کی فراوانی ہوگی۔ تو ہم بچے کی تربیت کا جو آغاز ہے وہ اسی مادہ پرستی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ اس کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے الفاظ سے بھی اور ہمارے رویوں سے بھی کہ ظاہر ہے وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، وہ پیسہ کمانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، وہ اس پیسے کو کمانے کے لیے نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی مصروفیات کی بنا پر وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال اس کی تربیت میں زیادہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے، صرف پیسہ کمانا اور اس دنیا کو بہترین انداز سے گزار لینا، یہی کامیابی ہے۔ وہ گرو اپ کرتا جاتا ہے، گرو کرتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ اعتقاد، یہ یقین پختہ ہوتا جاتا ہے کہ سب کچھ یہ دنیا ہی ہے، اور پھر وہ آخرت کو فراموش کرتا جاتا ہے، وہ اسلام سے خود کو دور اس لیے محسوس کرتا ہے کہ کبھی اس کے گھر والوں نے اس کی تربیت اس بنیاد پر کی ہی نہیں تھی کہ تم نے جو علم حاصل کرنا ہے یا جو تم علم حاصل کر رہے ہو اس کو بہترین طریقے سے ہم نے استعمال یوں کرنا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم نے اس کو ربنا آتنا فی الدنیا تک ہی رکھا اور ہم نے آخرت کی اہمیت اس کے سامنے گم کر دی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے اس مقام، اس سٹیج پر پہنچے جس کو ہم بلوغت، جس کو ہم نوجوانی، جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، تو وہ اچانک کنورٹ ہو جائے ایک بہترین مسلمان میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہوگا کہ میں اپنے بچے یا بچی کو، میں اپنی بیٹی کو مغربی تہذیب کے مطابق لباس پہناتا رہوں پورے بچپن، اس کی جب وہ بلوغت کے قریب پہنچے یا میں سمجھوں کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے تو میں اس کو کہوں بیٹا آج سے پردہ شروع کر دو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پردہ شروع کر دے۔ تو کیا ہوگا، وہ اس پردے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے گی،
اور یہ ہے وہ بغاوت کا پہلا قدم جو اس نے اپنے گھر سے تربیت کی صورت میں حاصل کیا، اور اس کی طرف وہ بڑھتی گئی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سارا بچپن تو میں نے اس کو گانوں میں اور ان چیزوں میں کبھی روکا ہی نہ، کبھی ٹوکا ہی نہ، اور جب وہ جوانی کو پہنچے تو میں اس کو کہہ دوں کہ بیٹا پارٹیز میں نہیں جانا، تو اس کو وہ کیا لگے گا کہ یہ میرے اوپر پابندی ہے، یہ میرے اوپر بوجھ ہے۔ تو یہ پہلا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے والدین سے جو ہے وہ چیزیں سیکھ کر، ایسی چیزیں سیکھ کر نکل رہا ہے جو اس کو اسلام پر چلنے ہی نہیں دیتی ہے۔ جو دوسرا پہلو ہے، اس میں جو ذمہ دار ہیں وہ اہل دین طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو ممبر و محراب کا وارث سمجھتا ہے۔ اس نے نوجوانوں کو، اس طبقے نے ان نوجوانوں کو، ان بڑھتے ہوئے ذہنوں کو، ان نشو و نما پاتے ہوئے ذہنوں کو اسلام سے اس طرح متعارف کرایا ہی نہیں جس طرح اسلام کو کروانا چاہیے تھا۔ اسلام تو ایک عالمگیر دین ہے، تمام ادوار کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے بنا ہے، اور وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بہترین دین، رائے ہدایت اور زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسلام کو جدید جو ہمارے معاملات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کے ساتھ سنکرنائز ہی نہ کیا، ہم نے منسلک ہی نہ کیا۔ تو کیا ہوا کہ اس نوجوان طبقے نے یہ محسوس کیا کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ تو پرانے لوگوں کی بات ہے۔ ہم نے دین اسلام کو نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح اتارا ہی نہیں جس طرح اتارنا چاہیے تھا۔ ہم نے ان کو اس کو ایک بوجھ بنا کر اتار دیا۔ وہی بات، پرانی بات سے میں اس کو منسلک کروں گا کہ جب میں نے ساری زندگی جوانی سے پہنچنے سے پہلے تک بچے کی تربیت اسلام کی بنیادوں پر کی ہی نہیں، اور اب میں اس کو کہتا ہوں کہ تم عشاء کی نماز 17 رکھتے آج سے ہی پڑھنی شروع کر دو، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ ہم نے اس کو بوجھ بنا دیا۔ ہمیں اسلام کو اس کے سامنے بہترین انداز میں پیش کرنا تھا۔ ہمارے یہ اقدامات، یہ بے عملی، اس طرح کے فیصلے یا اسلام کو اس انداز سے پیش کرنا، اس نے اس نوجوان کو بغاوت پر اکسا دیا۔ ہم اس کو بتاتے کہ بیٹا اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے، کلمہ توحید و رسالت پر ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ہم اس کو یہ سمجھاتے بیٹا دیکھو یہ کتنا آسان دین ہے کہ جن 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا ہم لوگوں کو ریلیکس کیا، کتنی اس میں سہولیات دی کہ کلمہ توحید کا اقرار اور رسالت کا اقرار تو تم نے زندگی میں ایک بار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یا پیدائشی مسلمان ہو، تم نے اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کو ہم نے یوں بتایا ہی نہیں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ حج تو پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے، بیٹا یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تم پر تب فرض ہے جب تم صاحب نصاب ہو، جب تم اس نصاب کو پہنچ جاؤ، ورنہ تم پر اور کروڑوں مسلمانوں پر یہ فرض نہیں ہے۔ بیٹا رمضان کے روزے تو سال میں ایک مرتبہ آنے ہیں، اور ہم نے یہ ہم پر فرض ہیں، اور ہم نے اس کو پورے سال میں ایک دفعہ جو ہے ان روزوں کو رکھنا ہے۔ اور بیٹا پیچھے رہ گئی نماز، جس کو ہم نے دن میں 5 بار ادا کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو یہ بھی نہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں کتنی ریلیکسیشن ہمیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا، میں نے کہا یا اللہ میں تو مسافر ہوں، میں تو سفر کی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، تو میرے رب نے کہا کہ تو نماز کو مختصر کر لے۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ میں تو بیمار ہوں، اللہ نے کہا بیٹھ کر پڑھ لے۔ کہا اللہ میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ میرے رب نے کہا لیٹ کر پڑھ لے۔ اللہ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، کہا اشاروں سے پڑھ لے۔ اے اللہ پانی مجھے تکلیف دیتا ہے، پانی میسر نہیں ہے، کہا تو تیمم کر لے۔ مطلب تصور کریں کہ اسلام نے ان 5 جو بنیادی اراکین ہیں ان میں سے ہمیں کتنی چھوٹ دی کہ ایک صرف نماز جسے دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی آسائشوں اور سہولیات کے ساتھ ہم پر فرض کیا۔ ہم نے اس پہلو کو نوجوانوں کے سامنے رکھا ہی نہیں، ہم نے ان کو بوجھ بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کوئی بڑا مشکل دین ہے۔ ہم نے ان کو یوں سمجھایا ہی نہیں کہ جو یہ اسلام ہے یہ کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایک طریقے کے تحت چل رہے ہیں، ایک نظم کے تحت چل رہے ہیں، لیکن وہ نظم کیا ہے؟ وہ ہم نے اسلام کے علاوہ اڈاپٹ کر لیا، ہم نے اپنے معاملات اسلام کے علاوہ دیکھنے شروع کر دیے۔ بس ہم نے یہ نہیں سمجھایا انہیں کہ اس اسلام کو ہم نے اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہے۔ یہ کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو دنیاوی معاملات سے ہٹ کر ہم نے کرنا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ عبادات کی میں نے آپ سے بات کر لی
کہ عبادات کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یوں یوں ادا کرنی ہے، یہ ہے، سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ، اور نماز دن میں 5 مرتبہ، اور کیسے کیسے سفر ہے تو کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح معاملات ہیں، ہم نے اس کو سمجھایا ہی نہیں، ہم نے اسلام کو اس طرح پیش ہی نہیں کیا کہ ہم اس کو یہ بات باور کروا سکتے کہ بیٹا ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ اس انداز سے دینی ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا۔ کیا مشکل ہے کسی کا حق نہ کھانے میں؟ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، کیا مشکل ہے کسی کا ظلم اور زیادتی نہ کرنے میں؟ کیا یہی چیزیں مغرب کے معاشرے کی ہم مثالیں نہیں دیتے کہ وہاں پر کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کاروباری معاملے میں کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کو ناقص مال نہیں بیچ سکتا؟ تو اسلام یہی تو ہمیں کہتا ہے، اسی کو تو ہم نے زندگی میں جگہ دینی تھی، اور یہی اسلام ہے۔ اسلام کوئی سائڈ بزنس نہیں ہے یا کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے، بلکہ یہی دین فطرت ہے۔ ہم نے اسلام کو اس انداز میں نوجوان کے سامنے پیش ہی نہ کیا، اور جنہوں نے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس انداز میں پیش کر دیا کہ اس نوجوان کو لگا کہ یہ اسلام تو میرے پہ بوجھ ہے، اس کو لگنے لگ پڑا کہ یہ اسلام تو مجھے چیزوں سے روکتا ہے، غور و فکر سے روکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بس میں ایک لمیٹڈ سوچ کے اندر رہتے ہوئے جو ہے سارے، ایسا اسلام تو نہیں کہتا۔ اگر ہم سورہ سبا کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح۔ اسلام تو سوچ کے دریچے کھولتا ہے، اسلام تو ہماری سوچوں کو لمیٹائز کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم سوچو تو صحیح، بھلے تنہا بھلے اجتماعی طور پر دو ہو کر سوچو۔ اسلام ہمیں نہیں روکتا، اسلام ہمیں ترقی کے زینے طے کرنے سے نہیں روکتا، اسلام ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم دنیا میں کوئی اچھا مقام حاصل کریں۔ ہاں، اسلام صرف ہمیں اس بات پہ پابند کرتا ہے کہ ہم وہ مقام حاصل کریں تو صرف اس کا مقصد دنیا نہ ہو بلکہ ہماری آخرت بھی ہو، بلکہ معاشرتی اچھائیاں بھی ہم رائج کر سکیں اپنا اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد۔ تو اس انداز سے اگر ہم اسلام کو یا ہمارے اہل علم اسلام کو نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھائیں یا ان کو سمجھائیں تو انشاءاللہ یہ بغاوت، یہ بے دینی، یہ بہت دور چلی جائے گی ہم سے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اسلام کو اس طرح بیان کیا جائے جو اس معاشرے کا تقاضا ہے، اور جدت کے ساتھ۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں تبدیلی کر دی جائے، مقصد یہ ہے کہ اسلام کو موجودہ معاشرے، موجودہ ضروریات کے تحت نوجوانوں کے ذہنوں میں اتارا جائے اور ان کو سمجھایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔